ڈریکولا ڈریکولا کا خونی کردار سب سے پہلے 1897 میں آئرلینڈ کے برام سٹوکر نے اپنے ناول ڈریکولا میں تخلیق کیا، جس کے بعد سے اب تک ڈریکولا کے کردار پر سینکڑوں فلمیں بن چکی ہیں اور سینکڑوں ہی ناولز اور کہانیاں لکھی جا چکی ہیں، جن میں اسے لمبے لمبے دانتوں اور خون پینے والے انسان کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ ڈریکولا کو کہانیوں اور فلموں میں جتنا ظالم دکھایا گیا ہے، حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ ظالم اور شفاق انسان تھا۔ ڈریکولا کا یہ کردار تو شاید خیالی تھا، لیکن ڈریکولا نام بالکل خیالی نہیں ہے۔ تاریخ میں ڈریکولا کہلایا جانے والا شہزادہ، جس نے اپنے وقت کی سپر پاور سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح کا مقابلہ کیا تھا، ایک طرف اپنے مظالم کی وجہ سے بدنام ہوا تو دوسری طرف اسے رومانیہ میں قومی ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح اور ڈریکولا نے بچپن میں کچھ وقت اکٹھے بھی گزارا، ایک طرف مختلف براعظموں میں پھیلی سلطنت کا شہزادہ اور دوسری طرف اسی سلطنت کے ماتحت ایک عیسائی ریاست کا شہزادہ۔ یہ دونوں ایک چھت کے نیچے کیسے اکٹھے ہوئے، اس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ڈریکولا کا مختصر سا تعارف کراتے چلیں۔ ڈریکولا کا اصل نام ولاد سوم ڈریکولا اور اس کا لقب ایمپلر تھا۔ ولاد سوم 1431 میں مملکت ولاچیا، موجودہ رومانیہ کے ایک شہر ٹرانسلوینیا میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا اور اس کا باپ ولاد دوم ولاچیا کا بادشاہ تھا، جس کا لقب ڈریکول تھا، جس کا مطلب ہے ڈریگن، اور اسے یہ لقب رومن سلطنت کے ایک فرمانروا کی جانب سے آرڈر آف ڈریگن کا ممبر بننے پر دیا گیا تھا۔ ڈریکولا ولاد کی کنیت تھی، جس کا مطلب ہے ڈراکول کا بیٹا۔ رومانیہ کی زبان میں ڈریکول کا مطلب ڈیول یعنی شیطان بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ شہرت ہزاروں کی تعداد میں اپنوں اور غیروں کے جسم میں میخیں گاڑ کر مارنے والے حکمران کی ہے، اسی وجہ سے اسے ایمپلر کا لقب بھی دیا گیا۔ رومانیہ کے مورخ فلوریسکو اور مکینلی کے مطابق اس کا دور سلطنت عثمانیہ کے دو سلطانوں، سلطان مراد ثانی اور سلطان محمد فاتح کا دور تھا۔ 13ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ علم و فن کا مرکز تھا۔ ڈریکول نے 1442 میں اپنے دو بیٹوں ولاد اور رادو بے کو تعلیم اور فن سپاہیگری کی تربیت کے لیے قسطنطنیہ روانہ کر دیا، جہاں سلطان محمد فاتح اور ڈریکولا نے ایک ہی استاد سے تعلیم و تربیت پائی۔ اس کے ذہن میں قسطنطنیہ کی شکست کا انتقام لینے کی خواہش زور پکڑ رہی تھی، جبکہ اس کے بھائی رادو نے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور ترک فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ ولاد سوم ترکی میں 5 سال اور بعض روایات میں 7 سے 10 سال تک رہا۔ نومبر 1447 کو ولاچیا کا بادشاہ ڈریکول یورپی سیاست کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ اسے ٹرانسلوینیا کے حکمران جان ہنیادی نے قتل کروایا تھا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے ڈریکولا کو عثمانی فوج کے ہمراہ ٹرانسلوینیا روانہ کیا، جہاں اس نے اپنے باپ کے قاتل ہنیادی کو شکست دی اور 1448 میں ولاچیا کا تخت و تاج سنبھال لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دشمنوں کی مدد کرنے والوں پر ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کی کہ جنہیں سن کر انسان کانپ اٹھے۔ یہیں سے وہ ایمپلر کے نام سے مشہور ہوا۔ ایمپلر کا مطلب ہے کسی جاندار کو سیخ میں پرو دینا۔ وہ لوگوں کو مار کر نیزوں میں پرو دیا کرتا تھا۔ باپ کے قتل، بھائی کی جدائی اور ترکوں سے اندھی نفرت نے ولاد کو ایک نفسیاتی مریض بنا دیا۔ وہ ایک طرف اپنی فوج کو مستحکم کر رہا تھا تو دوسری طرف اس نے بہانوں سے ترکوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ وہ شاہ ہنگری کو ساتھ ملا کر سلطنت عثمانیہ سے قسطنطنیہ کی فتح کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کیتھولک چرچ خط بھی لکھے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف صلیبی جنگ کا اعلان کریں۔ اس نے 3 سال تک سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس بھی نہ دیا۔ 1459 میں سلطان محمد فاتح نے ایک وفد ڈریکولا کے پاس سلطنت عثمانیہ اور ولاچیا کے درمیان معاہدے کی یاد دہانی کے لیے بھیجا۔ اس ملاقات کے دوران ولاد نے اپنی متعصب طبیعت سے مجبور ہو کر ترک سفیروں سے کہا کہ وہ سب اس کے احترام میں اپنی پگڑیاں اتار دیں، کیونکہ اس وقت یورپ میں بادشاہ سے ملتے وقت سر ننگا رکھنے کی روایت تھی، لیکن ترکوں نے پگڑیاں اتارنے سے انکار کر دیا۔
کیونکہ انہیں اس سے استثناء حاصل تھی، جس پر ولاد نے انہیں گرفتار کروا دیا اور ان سب کے سروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دیں اور ان کی لاشوں کو نیزوں میں پرو دیا گیا۔ فروری 1462 میں ولاد کے حکم پر ولاچیا کی افواج نے بلغاریہ پر حملہ کر دیا، جو کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا اتحادی تھا۔ بلغاریہ میں ہزاروں ترک فوجی تعینات تھے، جنہوں نے بلغاری فوج کے ساتھ مل کر ولاچیا کے حملے کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں ترک اور بلغاری فوج کو خوفناک جانی نقصان برداشت کرنا پڑا اور ان کے 20,000 فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جنہیں بعد میں ایک وسیع میدان میں لکڑی کے شوتیر گڑوا کر ایمپل کر دیا گیا۔ جب سلطان محمد فاتح کو اس بھیانک صحنہ کا علم ہوا تو اس نے ڈریکولا کو ختم کرنے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا اور بلغاریہ پہنچ گیا۔ ڈریکولا نے سلطان کو ہلاک کرنے کی نیت سے ایک رات ان کے کیمپ پر اچانک حملہ کر دیا، جو ناکام رہا۔ جنگ شروع ہوئی تو ڈریکولا کو جنگ کے پہلے ہی گھنٹوں میں بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا اور تقریباً 3,000 فوجی مارے گئے۔ مزید چند گھنٹوں میں ترکوں نے رادوں کی قیادت میں مزید 2,000 ولاچی فوجیوں کو ہلاک اور گرفتار کر لیا۔ اب ڈریکولا اپنے فوجیوں کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ بالآخر جب سلطان کی فوج ڈریکولا کے دارالحکومت کے قریب پہنچی تو انہوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر آتا ہے۔ ایک نیم دائرے کی شکل میں 1 میل تک ہزاروں ڈنڈے زمین میں گڑے تھے اور ان پر تقریباً 20,000 ترک فوجیوں کی گلی سڑی لاشیں تھیں۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ سلطان محمد اگلے روز واپس لوٹ گئے اور ڈریکولا کے بھائی رادو بے کو کچھ ترک فوجی کے ساتھ وہیں چھوڑ آئے تاکہ وہ مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اور اشرافیہ کی حمایت سے اپنے بھائی کی جگہ تخت پر بیٹھ جائیں۔ ڈریکولا نے فرار ہو کر ہنگری کے بادشاہ سے حمایت طلب کی، لیکن انہوں نے ان کے بھائی رادو کی حمایت کا اعلان کر دیا اور سلطان محمد سے 5 سال کا معاہدہ کر لیا۔ ہنگری کے بادشاہ نے اپنی تمام سرحدوں پر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ڈریکولا کو گرفتار کر لیا۔ یہاں ڈریکولا تقریباً 13 سال قید رہا اور بعد میں چرچ کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اس نے مقامی بادشاہوں کی مدد سے دوبارہ اپنا تخت حاصل کر لیا، مگر چند مہینوں میں سلطنت عثمانیہ نے دوبارہ اس کے خلاف ایک فوجی مہم بھیجی جس نے اس کا سر قلم کر کے قسطنطنیہ بھیج دیا۔ ڈریکولا اتنا ظالم و جابر انسان تھا کہ دشمن فوجیوں کے اعضاء چبا جاتا اور ان کا خون شراب میں ملا کر پی جاتا۔ خون پینے کی اسی عادت کی وجہ سے اسے ویمپائر بھی کہا جاتا ہے۔